بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشد عارف حمید بھٹے، پاکستان کی اہم ترین سیاسی خبروں کے ساتھ۔ جیسے جیسے دنیا میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شور مچ رہا ہے اور خبریں ہیں کہ جنوری کے اختتام پر یا فروری کے مہینے میں انٹرنیشنل آبزرور پاکستان میں آئیں گے، اور پاکستان میں نہ صرف آئیں گے بلکہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں پر جو گولیاں برسائی گئی، 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہارے ہوئوں کو جتایا گیا اور جیتے ہوئوں کو فارم 47 میں ہروایا گیا، سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے ہوئے اور جیلوں میں ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا، خواتین بزرگوں کی تذلیل کی گئی۔ دنیا بھر کی میڈیا اس کی نشاندہی کر چکا ہے۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو لیں گے، جو حکومت مذاکرات سے بھاگ رہی تھی، جو خود عرفان صدیقی کہتے تھے ہمارے تو حیثیت ہی نہیں کہ ہم ملاقات کرا سکے، رانا ثناء اللہ نے خود تسلیم کیا کہ بانی پی ٹی عمران خان بہت مضبوط آدمی ہے، ہم ان سے ملاقات نہیں کرا سکتے۔ لیکن جیسے ہی اشارہ ہوا کہ انٹرنیشنل آبزرور پاکستان میں آ رہے ہیں، بین الاقوامی دباؤ پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانوں کو تذلیل کی جا رہی ہے، عدالتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہے ہیں، ایک واقعہ کے ایک ہی شخص پر مختلف جگہوں پر درجنوں جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اس جنگ ہسائی کے بعد اتوار کے روز اڈیالہ جیل میں شخص ایکسرسائز کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کرائی جا رہی ہے، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اگر حکومت کے پلے ہے ہی کچھ نہیں تو مجھ سے مذاکرات کیا کرا رہے ہیں، میرا پہلے دن سے مطالبہ ہے چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرائی جائے۔ اچانک ناظرین، جب حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں وزیر داخلوں کو کہنا، اڈیالہ جیل بظاہر تو پنجاب میں آتی ہے لیکن اس پر حکمرانی کسی اور کی ہے، نگرانی کسی اور کی ہے، وزیر اعلیٰ بے بس ہے، وزیر اعظم بے اختیار ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس اپنے ہی الیکشن میں ہارنے کے فارم 45 موجود ہے۔ جب پنڈی سے اشارہ ہوا تو اتوار کے روز چھٹی والے دن بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مجبوراً ملاقات کروائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی۔ اتوار والے روز اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، جس میں تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی۔ اس ملاقات کے لیے اسپیشلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، جن کے ذریعے پہلے بھی 3-4 آفرز ہو چکی ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں پہنچے اور عمران خان سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کے قریبی حلقے، نہایت قریبی حلقوں نے علی امین گنڈاپور سے کہا علی امین گنڈاپور صاحب، آپ کو بہت زیادہ ٹائم دیا گیا ہے، آپ نے اچھا پرفارم کیا ہے، اب اگر حکومت ہمارے جائز مطالبات یعنی کہ 9 مئی اور 26 نومبر والا نہیں بنائے گی جوڈیشل کمیشن تو اگلا مذاکرات کا راؤنڈ نہیں ہوگا اور آپ حکومت کے ساتھ پپیاں جپیاں والی مسکرانے والی ملاقاتوں کے سلسلے بھی بند کریں۔ میں اپنے کارکنوں کے جو 2.5 سال سے خون اور پسینہ ناحق بہایا جا رہا ہے، ایک ایک کا حساب ان کو دینا ہوگا۔ عمران خان نے کہا میں اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم ستم ناانصافی کو درگزر کر دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے کارکنوں پر، میرے رہنما اور پاکستان کی عوام پر پولیس نے
جو بے معنی تشدد کیا ہے، انہوں نے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کا نام لیا، اس نے کہا وہ شخص میں جانتا ہوں، پنجاب کا اہم ترین اعلیٰ افسر امریکہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم مطالبہ کرتے ہیں جو پولیس افسران اور بیوروکریٹ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، بزرگ، بچوں پر ظلم کرنے والے، ان کے نام ECL میں ڈالا جائے۔ اور ایک نام انہوں نے بتایا پنجاب کا اہم افسر، اس کا ماضی بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اس کا ماضی بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں، جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بدھ والے دن حکومت کو پیغام دے کے آئیں گے، تحریری معاہدہ دے دیں۔ عمران خان نے کہا سب سے آخری بندہ میں نکلوں گا، پورے ملک میں جتنے جھوٹے مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ لایا جائے، انہیں رہا کیا جائے، ضمانتیں ان کا حق ہے۔ چند 100 بندوں نے کیس کیا تو 50,000 سے زیادہ چھاپے کس کس پولیس کی سرپرستی میں افسر کی مارے گئے، 50,000 سے زیادہ چھاپے۔ لاہور کے 76 تھانے ہیں، اگر کسی ایک ملزم کا، مبینہ ملزم کا نام ہوتا تھا تو ہر تھانے کو اس کی لسٹ چلے جاتی تھی، CIA الگ چھاپے مارتی تھی، CTD الگ چھاپے مارتی تھی۔ ایک گھر میں 2 درجن سے زیادہ چھاپے اور توڑ پھوڑ کیے گئے، خواتین کی، یہاں تک کہ عمران خان کے گھر میں لاہور زمان پارک میں 2 دفعہ قاتلانہ عمران خان کے بعد حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں حملہ تو برداشت کر سکتا ہوں، یاسمین راشد کی 74 سالہ عمر میں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین سے جو سلوک ہوئی ہے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، انہیں آئین اور قانون کے مطابق انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KP کے سیکورٹی سٹاف کی روانگی کے لیے وہاں پہنچے اور ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور PTI کی ایک آئی واش ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، اصل پاکستان کے اہم حلقوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ غیر جانبدار مبصرین کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کیونکہ بین الاقوامی انٹرنیشنل آبزرور جیسے ہی پاکستان آئیں گے تو پاکستان کی حکومت کے مظالم کی شہ سرخیاں نیو یارک ٹائم، BBC، الجزیرہ، رائٹر میں آئیں گی تو حکومت اس کو سیف نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف GSP+ کا سٹیٹس کا جائزہ لینے کے لیے بھی جلد ڈیلیگیشن پاکستان آ رہے ہیں اور وہ ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، اچانک حکومت جو بے بس تھی، اتوار کے روز چھٹی والے دن انہیں اشارہ آیا کہ اوے تم تو نکمے ہو، تمہیں الیکشن جتوا دیا، تم الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہیں تھے، تمہارا وزن اٹھا اٹھا کے ہم کیا کریں۔ کہا ہے کہ پنڈی سے پہلی دفعہ شٹ اپ کال دی گئی کہ تم سے کوئی حالات بھی ٹیکل نہیں ہوتے۔ پاکستان میں 2024 میں معاشی صورت بدحالی کی یہ تباہی ہے کہ 1,30,00,000 لوگ مزید خط غربت سے نیچے گر گئے ہیں، اور ہر مہینے پاکستان سے اربوں روپیہ بیرون ملک بھجوایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں کرپشن اتنی، پنجاب میں کرپشن کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کاروباری اغراض کی چیخیں نکل آئی ہیں، اور ٹیکس چور مافیا ٹیکس دے نہیں رہا۔ راولپنڈی مذاکراتی کمیٹی کی طویل ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بانی PTI نے فری ہینڈ دیا ہے کہ تحریری معاہدہ دیں، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے بدھ والی ملاقات میں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ایک نئی موومنٹ کا تحریک کا اعلان کرے، جس سے پنجاب کے تمام تنظیمی عہدیداروں کو عمران خان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ تیاری کریں، اب آپ پر گولی نہیں چلے گی، کیونکہ 26 نومبر کی گولی حکومت کے گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ ان کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس ہے جنہیں اندر سے ہی دیا گیا ہے، جس کو غیر ملکی سفارت خانے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حامد رضا جو عمران خان کے اتحادی ہیں، وہ انہوں نے کہا کنٹرولڈ ملاقات کے اندر خوشگوار ملاقات ہوئی۔ عمران خان خشاش بشاش تھے اور ہنستے ہوئے کہا کہ میں کیا تمہیں کہتا تھا، یہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے ملاقات۔ ان کو آج بھی ہمیں علی امین گنڈاپور بتا گیا ہے کہ ملاقات کا ارینج کس نے کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کے تو پلے کچھ نہیں ہے، وہ خود ہارا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا
غیر جانب حلقے کہتے ہیں خواجہ آصف اور مریم نواز کی زبان بندی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ مذاکرات کی مخالفت اس لیے کریں، انہیں دونوں کو پتہ ہے ہم الیکشن ہار چکے تھے۔ خواجہ آصف تو 2013 میں بھی الیکشن ہارا، 2018 میں بھی ہارا اور 24 میں بھی ہارا، اور خود کہا میں نے قمر جوید باجوہ کو فون کیا، اللہ کا واسطہ میں الیکشن ہار گیا، میں لٹیا گیا، بیوہ عورت ریحانہ ڈار سے ہار گیا۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل تھے اور حامد خان دھند ہونے کی وجہ سے پراپر وقت پہ نہ پہنچ سکے، بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کرنے والوں مذاکرین کو 26 نومبر کے واقعات کی بات کی اور کہا کہ غیر جانبدار، لفظ سن لیں، سپریم کورٹ کا غیر جانبدار جج کی زیر نگرانی جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے 9 مئی کا اگر ہو گیا تو حکومت کے خلاف اتنے ایویڈنس آ جائیں گے، اور 26 نومبر کو کہ یہ حکمران ایک ایوان اقتدار میں بیٹھنے کی بجائے انہیں جیلوں میں بھیجنا ہوگا۔ اتنے ایویڈنس ہے، سیف سٹی کی فوٹیج، کچھ کیمروں کی فوٹیج، کچھ لوگوں صحافیوں کی فوٹیج، اور اس کے بعد اس حکومت کے پاس یا پاکستان کے اہم ترین ادارے، چاہے عدلیہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، نئے الیکشن ہی کی طرف جانا ہوگا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ملاقات ہو گئی، عمر ایوب اور اسد کیسر نے دوسرے فریقین کو مذاکرات کے تیسرے دور کی دعوت دے دی، آئیں بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن بنائے، نہیں تو پھر آپ اپنا کام کریں، آپ غلامی کریں حکمرانوں 47 والوں، ہم پھر دوبارہ عوام میں جا رہے ہیں۔ دوسرا فریق اگر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں مانے گا تو پھر عمران خان نے اس کی الگ اسٹریٹجی بنا لیا، اور اس کے لیے مریم علیمہ ہاں کو ذمہ داری دی ہے۔ انہوں نے کہا میرا اصل پیغام جو علیمہ ہاں آ کے دیتی ہے وہ اصل پیغام ہے، میں جانتا ہوں میرے پیغامات پر ہمارے پاکستان طریقے میں کچھ گھس بیٹھیے آ چکے ہیں جو بیانیہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے لوگوں کی طریقے انصاف میں ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرے پرانے لیڈروں سے زیادہ وہ کارکن زیادہ اہم ہے جو جیلیں کاٹ رہا ہے، جس کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، جس نے کبھی نہ وزیر بنا نہ وزیر بنے گا، ایم پی نہ وزیر بنے گا، جو میرے لیے جیلوں میں گیا ہے، میں ان کے لیے آخری وقت تک جیل میں رہوں گا جب تک وہ رہا نہیں ہوتے۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ 23 جنوری سے آگے مذاکرات کی ڈیٹ نہیں جائے گی، 23 جنوری آخری ڈیٹ ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل آسان ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے، اس کے علاوہ اگلی بات کوئی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا گرفتار کارکنوں پر تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی عالمی سطح پر اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا جو لوگ زخمی ہوئے، جنہیں لاپتہ کیا گیا، کہاں رکھا گیا، اسے عالمی سطح پر اٹھایا جائے۔ اسی لیے انٹرنیشنل آبزرور پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اب گیند ناظرین حکومت کے کورٹ میں ہے، یہ بے تکی حکومت ہے، کٹ پتلی حکومت ہے۔ اگر حکومت بااختیار ہے تو کمیشن بنا دے گی، نہیں تو خود پاؤں پکڑ کے بیرون ملک، سامان تو پیک کیا ہوا بھاگ جائے گی۔ جو پیش رفت ہوگی اس فیصلے پر بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کریں گے۔ مذاکراتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی پہ یہی زور دیا کہ وہ صرف عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے پیارے دوست اطہر کاظمی جو تجزیہ نگار ہیں، غیر جانبدار ہیں، کچھ تو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں نا، انہوں نے کہا ان کو ہماری شکل دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مانگیں گے، وہ حکومت جو باہر جا کر مانگے، کوئی مہمان آئے تو مانگے، سمجھتے ہیں کہ امریکہ دباؤ نہیں لے گی، یعنی کہ یو اے ای کا انہوں نے کہا یہ تو آنے والوں سے بھی مانگتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں۔ اطہر کاظمی بڑی چپکی سی چچکی کرتے ہیں، ان کا کام یہی، آئے ہو تو کی لے آئے ہو، موجودہ حکمران خصوصاً شریف فیملی اور زرداری کا چلے ہو تو کی دے کے چلے ہو، لیکن اب انہیں ملک میں عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا۔ اب چور دروازی کے بازار بند ہو چکے ہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی خشاش پشاش تھے تو انہوں نے کہا اپنے لیڈروں کو میری رہائی کا آپ بھول جاؤ، میں عدالتوں سے آؤں گا، نہ میرے کیسوں میں کل کچھ تھا، میری وزیر اعظم بننے کے بعد ایک پینی کا بھی اضافہ نہیں ہوا، میری بیرون ملک کوئی پراپرٹی نہیں۔ میں اس بات سے زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان کی قوم میں جو سیاسی شعور اور بیداری پیدا ہوئی ہے
وہ پاکستان کا حقیقی آزادی ہے۔ اب وہ قائد اعظم کا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ اب عدالتیں صرف اپنا کام کرے گی، اسٹیبلشمنٹ سرحدوں پر اپنے کام کرے گی۔ وہ سیاست دانوں کو ریموٹ کنٹرول چلانے سے وقت گزر گیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن سیاست میں انٹرفیرنس کرنا ان کا نہ کل وا لنک تھا نہ آج لنک تھا، نہ اس کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا بہت جلد پاکستانی عوام خوشخبریاں سنے گی۔ اب وہ دور گیا کہ قمر باجوہ، ناظرین ایک بات بتا دوں، سب سے زیادہ قمر جوید باجوہ کے شریف فیملی سے رابطے نکلے اور فیض حمید کے۔ خود خواجہ آصف نے کہا تھا کہ 2019 میں ہمیں فیض حمید نے پنجاب حکومت اور بعد میں وفاق دینے کا کہا تھا۔ فیض حمید اور اسٹیبلشمنٹ کے اصل بینیفیشری قمر جوید باجوہ کے مسلم لیگ نون ہے۔ خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب والا ہمیں تو حکومت اور عدلیہ نے نہیں، ہمیں تو قمر جوید باجوہ نے لندن بھیجا تھا، تو جو خود اپنی مرضی سے پاکستان میں نہیں آئے، رہ نہیں سکے، جو عوام کے ووٹوں پہ یقین نہیں رکھتے، جو عوام کی عدالتوں پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے تو اب برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے ریزائن سے پہلے، اوتھ لینے سے پہلے ہی پاکستان میں کچھ لوگوں کو برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین دوسری طرف ہمارے نہایت قابل احترام دوست اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور مذاکراتی ٹیم کے مذاکرات میں 2 گھنٹے تک جاری رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات آج کا حکم حکومت نہیں کسی اور نے دیا۔ چھٹی والے دن 226واں دن عمران خان کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہوا ہے۔ ناظرین دوسری طرف کچھ لوگ سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں، غلیظ گفتگو، جھوٹی گفتگو کسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان لگڑ بگڑ چمچوں خرچوں کو میں کہتا ہوں، اور پہلے تو بتاؤ پچھلے 2.5 سالوں میں کتنے صحافیوں کو جبری طور پر ظالمانہ طریقے سے ارشد شریف کو کس نے شہید کرایا، اس پہ مقدمے درج کس نے کرائے، کتنے لوگوں کو آف کیئر کرایا، کتنوں کو نوکریوں کو کرایا، اور کتنوں کو زبردست حکومت اور طاقتوروں نے میڈیا پر بٹھایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے آپ کو صحافی کہتے ہو، حلف دیتے ہو کہ تمہیں میڈیا پر کس نے بٹھایا، میڈیا پر آف ایئر جن کو کرایا۔ اگر چیف جسٹس پاکستان بتاؤں گا ارشد شریف کو کیسے دھمکیاں ملی، اور پچھلے 2.5 سال سے میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، فون اور میسیج پر کیا کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور خوفناک صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو صرف یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کو اللہ دے کہ بی بی سی اور سی این این نے پاکستان میں ہونے والے مظالم کی نشاندہی کر دی ہے۔ ناظرین دوسری طرف کچھ لوگ سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں، نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن نیشنل میڈیا پر سچ کے پروپیگنڈا جھوٹ پہ کرنے والے نون لیگ کے نمک خوار شرم کرے۔ ہاں جو بھی کسی جماعت سے نجائز فیور لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، وہ سور کھاتا ہے۔ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانب دینا چاہیے، لیکن نون لیگ کے چمچے خرچوں کو میڈیا پر تنقید کرنے سے پہلے یا یوٹیوب پر تنقید کرنے سے پہلے، جب کسی کو آپ نوکری نہیں کرنے دو گے، ہاں یوٹیوب کو چلاتا چلائے، لیکن اسے سچ بولنا چاہیے، حقائق کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا نون لیگ کی ہے یا پیپلز پارٹی کی، ان کا کام حقائق عوام کے سامنے بغیر خوف اور لالچ لانا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین دوسری طرف علینا شنگری نے بھی حکومت کی بینڈ بجائی ہے۔ علینا شنگری ایک پروگرام کرتی ہے، انہوں نے کہا القادر کیس پر فیصل چودھری اور حافظ احسان میں نوک جھونک میں جو بتا رہا ہوں فیکٹس ہے۔ حافظ احسان خدا کا خوف کرے تفتیشی افسر کا بیان دے کر رد کر رہے ہیں، یہ لے پڑھ لیں، فیصل چودھری نے بولتی بند کرا دی ہے۔ ناظرین دوسری طرف خواجہ آصف کے بارے میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ مذاکرات کی مخالفت کریں، انہیں پتہ ہے کہ وہ ریحانہ ڈار سے شکست فاش کھائیں گے، پہلے بھی ہارے تھے اب بھی ہاریں گے۔ اب ناظرین دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سابق سپیکر انہوں نے کہا مریم نوار اور خواجہ آصف جیسے لوگوں کو ہر ممکن طور پر ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں
नून अपनी शिकस्त नजर आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज भी अपना इलेक्शन नहीं जीत सकी थी और ख्वाजा आसफ भी, और इसी तरह 100 से ज़्यादा वह तकरीबन 80 से 100 से ज़्यादा वफाक और पंजाब में सीटें चुराई गई। अब वो दूसरी तरफ नहीं होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, हमारे करीबी दोस्त ने आज और भी फटियाँ उखेड़ी हैं इनकी। उनका कहना है कि अरशाद भट्टी कहते हैं जो इनके चेहरे देखकर टीवी चैनल्स म्यूट कर लेते हैं। उन्होंने बात सहाफियों की तरफ लगड़ बगड़, जो सरकारी तर्जमान लगड़ बगड़, उन्होंने कहा जो इनके चेहरे देखकर टीवी म्यूट कर लेते हैं वो बेवकूफ़ हैं। आप कहते हैं कि अपने बच्चे बाहर, तो आप कहते हैं कि अपने बच्चे बाहर तो भी हसन और हुसैन नवाज कहाँ थे, कहाँ है, जबकि आपके वालिद जेल में थे। आपके बच्चों ने तो इस सियासत से फ़ायदा उठाया। अरशाद भट्टी यानी कि खश्तियारी थे हसन और हुसैन, और ख़ुद नवाज शरीफ कमर जवेद बाजवा ने डील करके इनके मुकदमात ख़त्म करवाए इन्हें। दूसरी तरफ नाजरीन, आमिर ज़िया सीनियर मोस्ट सहाफ़ी, नहायत क्रेडिबल, धीमे लहजे में बोलने वाले, सच्चे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के लाडले बच्चे हैं, हर मरतबा इन्हें गोद लिया जाता है, हर मरतबा इन्हें गोद लिया जाता है। हाईजैकिंग केस इस वक्त का एक इंतहाई संगीन नवीयत का केस था, लेकिन मियाँ साहब बड़े मज़े से बच गए। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी मियाँ साहब से इसी तरह नाराज़ थी। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ है कि अब लग रहा है जनवरी और फरवरी मौजूदा हुकूमत के लिए बुरी खबरें ला रहा है। कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जुल्म आहरे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।